اس ملک کی سیاسی فضا جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت کہلانے والی ایم کیو ایم پاکستان سے گورنر سندھ کی سیٹ بھی چھین لی گئی۔ ایک اور اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے گورنر اور وفاقی وزراء کے سیاسی طرز عمل سے ان کو آگاہ کیا، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس کا ازالہ کریں گے، اور ازالہ اس صورت میں ہوا کہ نہال ہاشمی جو ہیں وہ گورنر سندھ کے لیے نامزد ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر اس ملک کی سیاسی فضا جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت کہلانے والی ایم کیو ایم پاکستان سے گورنر سندھ کی سیٹ بھی چھین لی گئی، اور اب جو ہے صوبے میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اچانک گزشتہ روز ایک اعلان ہوتا ہے جس میں نہال ہاشمی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے گورنر سندھ کی سمری ارسال ہو جاتی ہے، اور ارسال ہونے کے بعد منظوری کے لیے صدر کو بھیج دی جاتی ہے۔ صدر سے بھی منظور ہو ہی گئی، اور کامران ٹیسوری جو گورنر سندھ تھے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جو کہ مسلم لیگ نون کی ایک وفاق میں اتحادی جماعت ہے، اور ان کا ہی گورنر سندھ تھا کامران ٹیسوری، جنہیں ہٹایا گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بات کی جائے تو کامران ٹیسوری ایک عوامی گورنر کے طور پر سامنے آئے۔ جب سے وہ گورنر لگے تھے، 12 ربیع الاول تھا جب ان کی گورنرشپ کا آرڈر ہوا تھا، اور اس کے بعد سے وہ مختلف مقامات پر چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے تھے، نیازی کی ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے تھے، عوام میں گھل مل جاتے تھے۔ انہوں نے گورنر ہاؤس میں نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کورسز کا آغاز کیا، افطار پارٹیاں کیں، نوجوانوں کے لیے کانسرٹس کیے، علماء کرام کے لیے بڑی جو ہے محفلیں کی وہاں پر۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ذاکر نائک جو ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ یہاں کراچی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام کیا گیا۔ سفارتکاروں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، سفارتکار گورنر ہاؤس سے بڑے قریبی رابطے میں تھے۔ اب ان کو ہٹایا گیا، اور ہٹانے کے بعد جو ہے کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں جو ہے دھڑا بندی جو تھی وہ واضح طور پر سامنے آ گئی۔ کامران ٹیسوری کے طرز عمل سے ایم کیو ایم کا ایک دھڑا وہ سخت نالا تھا، اور اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار یہ ایک طرف تھے، پھر دوسری جانب اگر بات کی جائے تو مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور دیگر ایک طرف ہیں۔ تو یہ ایک چیز دھڑا بندی تو سامنے آ رہی تھی، اور ان کے ہٹنے کے بعد مصطفیٰ کمال جو ہیں وفاقی وزیر صحت، ان کی پوزیشن اس پارٹی میں کافی مضبوط نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ دھڑا بندی کی وجہ سے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ان کے ہٹانے پر ایم کیو ایم جو پاکستان تھا ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے، یہ عہدہ جو ہے ان کے پاس تھا، اور ہٹانے سے قبل پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور جلد لائحہ عمل جو ہے اس کا طے کیا جائے گا۔ اب جو چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں اس میں اب ایم کیو ایم کی طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اندرونی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال اس وقت مضبوط پوزیشن پر آ گئے ہیں گورنر سندھ کے ہٹنے سے۔ سیاسی حلقوں میں یہ تاثر تیزی سے جو ہے
وہ مضبوط ہو رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایسے معاملات کے بعد آئندہ کسی مرحلے پر پارٹی قیادت میں تبدیلی دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد فاروق ستار جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، ان کا بیان یہ سامنے آتا ہے کہ یہ عہدہ ایم کیو ایم کا حق ہے اور حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ روایت رہی ہے کہ سندھ کا گورنر ہمیشہ ایم کیو ایم سے رہا ہے اور پارٹی کے اس یک طرفہ فیصلے کے بعد ایم کیو ایم کو حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں اور اسے فی الفور حکومت سے باہر ہونا چاہیے۔ یہ فاروق ستار صاحب کا بیان ہے، لیکن ایم کیو ایم کے دوسرے دھڑے کا کوئی جواب نہیں آیا اس پہ کہ وہ حکومت سے باہر جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ ایک اور اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے کہ گزشتہ دنوں فروری کے مہینے میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سندھ کی صورتحال پہ تفصیلی گفتگو ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے گورنر اور وفاقی وزراء کے سیاسی طرز عمل سے ان کو آگاہ کیا، ان کو یہ بھی بتایا کہ گورنر ہاؤس سیاسی سرگرمیوں کا جو ہے وہ مرکز بنتا جا رہا ہے اور بعض بیانات سے صوبے کی وحدت اور ہم آہنگی متاثر ہو رہی ہے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس کا ازالہ کریں گے، اور ازالہ اس صورت میں ہوا کہ نہال ہاشمی جو ہیں وہ گورنر سندھ کے لیے نامزد ہو گئے۔ آج وہ شام کو حلف اٹھائیں گے اور حلف لینے کے بعد وہ گورنر ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کامران ٹیسوری عوامی گورنر کہلاتے تھے، کیا اسی طرح گورنر ہاؤس عام آدمی کی دسترس میں رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ عوامی طریقے سے نہال ہاشمی لوگوں میں گھل مل جائیں گے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کو یہ دیکھنا ہے کہ ایم کیو ایم اس فیصلے پر احتجاج کرتی ہے یا پھر اتحادی سیاست کے تحت خاموشی اختیار کر لے گی۔ آنے والا وقت بہت ساری چیزیں بتائے گا اور ہم بھی اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔